الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. صدق الله العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور بلا شبہ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث صرف نیکوکار بندے ہوں گے. بے شک اس قرآن میں عبادت گزاروں کے لیے کفایت و ضمانت ہے. اور اے رسول محتشم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. فرما دیجئے کہ میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود فقط ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم اطاعت قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو فرما دیجئے کہ میں نے تم سب کو یکساں طور پر باخبر کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ وہ عذاب نزدیک ہے یا دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. بے شک وہ بلند آواز کی بات بھی جانتا ہے اور وہ کچھ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو. وما علینا الا البلاغ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول
حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك محمد نبينا بنور ودينا محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور صفا في المدينة محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور صفا في المدينة السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا خطا کار سے درگزر کرنے والا بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا قبائل کو شیر و شکر کرنے والا ادھر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ آپ سب کو رمضان المبارک کا 10واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ عشرہ رحمت تمام ہوا، آج 10واں روزہ ہے اور ہم اس طرح عشرہ مغفرت میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش ہر لمحہ، ہر مہینہ، ہر سال ہمارے اوپر برساتا رہے۔ آمین۔ اس عشرہ رحمت کی تکمیل کے موقع پر ہم نے آج اپنی ٹرانسمیشن کا عنوان رکھا ہے رحمت للعالمین۔ یہ رحمت للعالمین وصف تھا، نام تھا، نام ہے، ہمیشہ رہے گا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو کہ سارے عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ کی آمد سے پہلے معاشرے میں ہر طرح کی برائی تھی، صدیوں کی لڑائیاں تھیں لوگوں کے بیچ میں، دنیا ظلمت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کون سی برائی تھی جو معاشرے کے اندر نہیں تھی؟ قتل و غارت گری، لوٹ مار، جوا، شراب سب عام تھا، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، اور خواتین کو معاشرے کا ایک انتہائی پسماندہ اور محکوم طبقہ سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ ایسے معاشرے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو جیسے عالمی اسلامیت، عالم اسلام جیسے ہی دنیا کے سامنے آشکار ہوا تو جیسے ساری دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ جو عرصے سے جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور خواتین کو معاشرے میں ایک باعزت مقام ملا۔ آپ سب کو عشرہ مغفرت کی آمد جو کہ کل سے ہوگی وہ بہت بہت مبارک ہو، اور آج عشرہ رحمت کے تمام ہونے پر ہم رحمت للعالمین کا آج کا خاص جو ہماری ٹرانسمیشن ہے رحمت للعالمین کی، وہ آپ دیکھتے رہیے آیت رمضان کی۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو رمضان المبارک کا 10واں روزہ، دیکھتے رہیے آیت رمضان۔
ایک دفعہ پھر خوش آمدید آپ کو عہد رمضان کی ٹرانسمیشن میں جو آپ ایکسپریس انٹرٹینمنٹ اور ایکسپریس نیوز سے ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں. جیسا کہ پروگرام کے شروع میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آج رحمت للعالمین کا ذکر ہوگا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وصف کا ذکر ہوگا. آج جیسا کہ عشرہ رحمت تمام ہوا, آج 9واں روزہ ہے, 10واں روزہ ہے, اور کل سے عشرہ مغفرت کا آغاز ہوگا. آج پروگرام کے آغاز میں ہمارے قاری انوار صاحب نے سورہ انبیاء کی کچھ آیات کا تلاوت کیا, اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ذکر, تو اس کے حوالے سے جویریہ. بالکل, میں ایک چیز اور کہتی چلوں کہ آج 10 رمضان المبارک ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین کا ذکر چل رہا ہے, تو ہم حضرت خدیجہ الکبریٰ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے بھول سکتے ہیں. آج 10 رمضان ان کے وصال کا دن ہے, یعنی کہ یوم وصال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور وہ واحد ان کی زوجہ تھیں جن کے ساتھ انہوں نے 25 سال گزارے, اور جب تک ان کا انتقال نہیں ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا. اور وہ ہم تمام خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہیں جنہوں نے تجارت بھی کی, اور ان کے پاس جتنا مال تھا انہوں نے نبی پاک اس کے نکاح کے بعد انہوں نے تمام مال اپنا اسلام کی خدمت میں لگا دیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت اور عقیدت کرتے تھے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری بی بی فاطمہ ہیں, ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ حضرت فاطمہ حضرت بی بی فاطمہ جو کہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی, ان کی جنت ہیں, یعنی کہ ان کی جنت ان کے پیروں تلے ہے. تو اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے بھول سکتے ہیں. اللہ پاک ہم تمام خواتین کو ان کے جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین ثم آمین. اور اب میں چاہتی ہوں کہ جیسے کہ پہلے عشرہ رحمت میں ہم نے تمام اس میں اللہ کا ذکر کیا, اور آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے کا ذکر کریں گے, جن کو اللہ پاک نے اس دنیا میں رحمت بنا کے بھیجا. تو آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. ہم نے پچھلے 9 دنوں میں اللہ کے اسماء الحسنہ کا ذکر کیا اور اللہ کی تمام نعمتوں کا ذکر کیا, اور آج 10ویں روزے کے موقع کے اوپر ہم جو تذکرہ کر رہے ہیں نعمت عظمیٰ کا, اللہ پاک کی جو سب سے بڑی نعمت ہے جو اس کائنات میں اللہ پاک نے ہمیں دی, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے تو ہم گھنٹوں گفتگو کریں اور ہم اس کا عشر شیر بھی بیان نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے مجھے مطلب آج کے حالات کے تناظر میں مجھے 2 باتیں یاد آ رہی ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور ایک صحابی کو دیکھا وہ وضو کر رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ وضو کا پانی ضائع کیوں کر رہے ہیں, پانی آپ اتنا زیادہ استعمال کیوں کر رہے ہیں. تو وہ جو صحابی انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا وضو کے دوران بھی پانی ضائع ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑے ایک بہترین الفاظ فرمائے کہ تم اگر نہر پر بھی وضو کر رہے ہو تو وہاں بھی پانی ضائع نہ کرو. تو ہم آج جو مطلب ہمیں مغرب کی طرف سے یا دوسرے لوگوں کی طرف سے جو ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ پانی کا استعمال کم کریں, تو اصلاً یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دیا تھا. تو اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نہ صرف انسانوں کے لیے, جانوروں کے لیے, تمام مخلوقات کے لیے, تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے. اور ایک اور چیز جو میں بڑی امپورٹنٹ جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے, ہمارے لوگ اخلاق کے انحطاط کا شکار ہیں, بہت زیادہ اخلاقی پستیوں کے شکار ہیں. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بچپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور 10 سال تک خدمت کی, اور جس وقت وہ آئے تھے اس وقت چھوٹے بچے تھے. تو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کسی چیز کے لیے بازار بھیجا. تو بچے تھے تو وہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے, لڑکے کھیل رہے تھے, تو ان کے کھیل میں مشغول ہو کے تو آپ کو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو وہ بات بھول گئی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. تو آپ دیکھ لیں کہ اگر ہمارے بچوں کو کوئی بات بھول جائے تو ہم اپنے بچوں کو بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں, اور کبھی کبھار تو اللہ رحم فرمائے ہم پہ ظلم بھی کر دیتے ہیں, مارتے بھی ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور دیکھا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, تو بیٹھے ہوئے تھے, شاید کسی کھیل میں مشغول تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 انگلیاں رکھی ان کے کندھے کے اوپر اور ہلکا سے دبایا, اور یہ فرمایا ماذا فعلت یا انیس. ان کا نام تھا انس,
لیکن ان کو تصغیر کے ساتھ بلایا، ماذا فعلت یا انیس، کہ انیس یہ تو نے کیا کیا، اور صرف 2 انگلیوں سے ہلکا سا دبایا اور یہ ایک پوچھا کہ یہ تو نے کیا کیا۔ تو اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہم لوگ اخلاقی طور پر انحطاط کا شکار ہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات سے سبق لینا چاہیے۔ اتنا صبر اور اتنا بچوں پر رحم اور تمام مخلوقات کے اوپر رحم۔ جی بالکل، اور جب رحمت للعالمین کی بات کرتے ہیں تو پھر رحمت للعالمین ان کو تمام کائنات کے لیے بنا کے بھیجا گیا تھا۔ تمام کائنات میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ وہ رحمت للعالمین تھے، نباتات، جمادات، جن و انس، حشرات الارض، خواہ دنیا میں کوئی بھی جاندار ہو اس کے لیے وہ رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ ہمارے ساتھ عبدالقادر صاحب ہیں، مولانا عبدالقادر، مفتی عبدالقادر صاحب ہیں، جو کہ بہت ہی مشہور مذہبی اسکالر ہیں اور وزٹنگ فیکلٹی ممبر ہیں اقرا یونیورسٹی سے، اور ہمارے ساتھ صدیق اسماعیل صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، کیسے ہیں اللہ آپ کے آتے ہی ایک مہک جاتا ہے ماحول۔ اللہ۔ لیکن میں اس وقت مفتی عبدالقادر صاحب سے سوال کروں گا، آپ رحمت للعالمین ہونے کے جو وصف ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ عشرہ رحمت کی تکمیل کے موقع پر آپ حضرات نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے محفل کو سجایا ہوا ہے، اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ الحاج صدیق اسماعیل صاحب ماشاءاللہ موجود ہوتے ہیں، تو آج مجھے ان کے قرب و جوار کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اور دوسرے میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس اہم موضوع کے حوالے سے مجھے اپنا حصہ ڈالنے کا موقع دیا اور مجھے یہاں پر مدعو کیا۔ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین بنائے جانے کا ذکر ہے تو بلا شبہ آپ تمام جہاں والوں کے لیے جو ہے وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ نہ صرف انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، فرشتوں کے لیے، اسی طرح چرند پرند، اسی طرح حیوانات اور نباتات، جمادات، سب کے لیے آپ رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ تو ویسے اگر ہم عمومی طور پہ اگر بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو پوری کائنات کے لیے باعث رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ وہ اس طور پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے کر آئے، آپ اپنی تعلیمات لے کر آئے، لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، آخرت کے دن کی طرف متوجہ کیا، اور یوں پھر لوگ ایمان لے کر آئے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند ہوا، لوگوں نے اللہ کا ذکر کیا، اس کی تسبیح کی، اس کی تحمید کی، اور جو ہے اس کی تکبیر اور تحلیل کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آمد ہے، آپ کی آمد جو ہے یقیناً دیکھا جائے تو آپ کے دم سے ہی کائنات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ بے شک انہی کے چونکہ روایت میں آتا ہے کہ روئے زمین پر جب ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی نہیں رہے گا اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت ہے، آپ کی تعلیمات کی برکت ہے کہ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو جب تک نام لیا جاتا رہے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اور جب کوئی نام لیوا نہیں رہے گا قائم رہنے کا جو سبب ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی تعلیمات کی برکت ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انسانوں کے لیے باعث رحمت ہونے کے حوالے سے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب دنیا کے کیا حالات تھے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کون سی ایسی معاشرتی برائی تھی جو اس معاشرے میں موجود نہیں تھی۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کریم میں اس انداز سے بیان کیا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسعود کی برکت سے، ان کی تعلیمات کی برکت سے تم کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم دوزخ کے گھڑے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو دوزخ کے گھڑے کے کنارے سے نجات عطا فرمائی۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ایک تو لوگوں کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں جو ایک دوسرے خون کے پیاسے تھے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہاجرین انصار میں اخوت بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرمایا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو ہے قتل و غارت گری بڑی عام تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات عطا کی گئی اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے بیان فرمائی گئی ہے قرآن کریم کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جہاں توحید کے حوالے سے بات بیان کی، اسی طرح دیگر احکامات بیان فرمائے، تو وہاں پر خاص طور پہ فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، دیکھو کسی انسانی جان کا ناحق قتل نہیں کرنا۔ اور اسی طرح اسلام کے اندر جو کبیرہ جو بڑے بڑے گناہ شمار کیے گئے ہیں ان میں سب سے اگر ہم بات کرتے ہیں شرک کے بعد جو بڑے گناہوں میں فہرست کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ کسی انسانی جان کا ناحق قتل کرنا ہے۔ تو بہرحال انسانیت کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں۔ اسی طرح اس زمانے میں اگر ہم بات کرتے ہیں شراب نوشی، جوا، یہ سب چیزیں عام تھیں، یہ سب ام الخبائث کہا گیا، برائیوں کی جڑ ہے شراب۔
قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا یہ جوا، یہ شراب اور یہ سب چیزیں، پاسے، یہ تیر، یہ سب جو ہے جس سے وہ فال نکالا کرتے تھے، فرمایا کہ یہ سب یہ گندی ناپاک چیزیں، ان سے مکمل پرہیز کرو۔ تو یقیناً وہ چیزیں جو انسان کے سینسز کو لوز کر دیں، جو انسان جو ہے بہکی بہکی باتیں شروع کر دے، تو ان سب چیزوں کے سے سدباب کیا گیا اور اس جو برائی کی جڑ ہے اس سے روکا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی معانیت فرمائی۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں، بیٹیوں کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، عورت کو اس معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہیں تھا، عورت کو جو ہے وہ ایک بہت اچھوتی مخلوق تصور کیا جاتا تھا، انتہائی پسماندہ محکوم طبقہ سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ بالکل۔ اور قرآن کریم میں ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ عزت نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جو عرب کا جو معاشرہ تھا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کو کسی کو بشارت دی جاتی کہ بھئی تمہارے ہاں ولادت میں بیٹی ہوئی ہے، تو اس موقع پہ فرمایا کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ کالا ہو جاتا تھا، سوگ مناتے تھے، اس کا چہرہ جو ہے وہ کالا ہو جاتا تھا، اور اس موقع پر جو ہے وہ آتا ہے کہ ایمسکو علی ہون ام یدسو فی التراب، اس موقع پر وہ یہ کہتا تھا کہ آیا میں ذلت رسوائی کے ساتھ اس کو اٹھا کے پھرتا رہوں، لوگوں کے تانے سہتا رہوں، یا یہ کہ میں اس کو زمین میں دفن کر دوں۔ تو لوگ یہ کر کے دفن بھی کر دیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی کی کیا عظمت ہے۔ آپ نے فرمایا جی بیٹی کی عظمت کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آل ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 یا 3 بیٹیاں دیں اور اس نے ان کی تعلیم تربیت کا انتظام کیا، پھر ان کو اپنے گھر سے عزت کے ساتھ رخصت کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جنت عطا کی۔ سبحان اللہ۔ اور ہم باتوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں گے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا عہد رمضان۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، قرآن امامہ ہے تیرا، الہام جامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بریں، یا رحمت للعالمین۔ تیری خاموشی بھی اذاں، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری خاموشی بھی اذاں، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ جناب رحمت للعالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وصف، وہ رتبہ جو قرآن پاک نے ان کو دیا، جو رب باری تعالیٰ نے انہیں دیا، اس سلسلے میں ہم بات کرتے رہیں گے۔ اور آج ہماری اس محفل کو اور رونق بخشنے کے لیے ہمارے پاس ایک ایسی مہمان تشریف لائی ہیں جو خود ایک بہت اچھی خطیب ہیں۔ میں تو ایک اداکار ہوں، جویریہ سے پہلے ہوسٹنگ کرتی رہی ہیں، لیکن جب یہ میرے سامنے آئیں تو پھر اپنی جو خطابت، جو تھوڑا بہت جو ہمارے اندر فن ہے وہ اور حقیر لگنے لگا، اس لیے کہ ماشاءاللہ ایک عرصے سے یہ خطابت بھی کرتی آ رہی ہیں، میزبانی کے فرائض انجام دے رہی ہیں، اپنی وقتی ایک نامور مقررہ تھیں، ماہر تعلیم، معلم اور سیاستدان ہیں۔ انہوں نے خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے بے تحاشا کام کیا، بہت اچھی بہت خوش لباس ہیں، خوش انداز ہیں، خوش گفتار ہیں اور خوش وقت ہیں۔ کیا بات جی تھینک یو جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کیسی بیان آپ نے تو ایک بہت طویل بیان کر دی، میری تعریف اس قابل تو نہیں ہوں میں، لیکن سب کی آپ لوگوں کی محبت بہت مجھے حاصل ہے، اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی بہت مشکور ہوں، بہت مشکور۔ ماشاءاللہ، خوش آپ سب اتنے خوش پیارے شکل، پیارے خوش ہو۔ سیرت، پہلے خوش بخت عالیہ تھیں، پھر خوش بخت شجاعت ہوئیں، اتنا لمبا سفر کہاں سے چلیں یہاں ماشاءاللہ کہاں تک، آپ یہ سارا ذرا جلدی سے بتائیے۔ تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی۔ ایک ہی جملے میں تمام قصہ ختم۔ بطور ایجوکیشنسٹ سوال کرنا چاہوں گا میں آپ سے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ رہی ہے ماشاءاللہ، لیکن بڑوں کا ادب کرنے اور ان کا کہنا ماننے اور ان کے لیے جو ایک اخلاقی میدان میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اب نئے محاذ ہے جس پہ ان کو لڑنا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا بات کریں گی؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کہاں کمی رہ گئی ہے اور ماں باپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے، تو ہمارے تعلیمی اداروں پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ دیکھیے عمران، میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچپن سے ہم نے یہ سنا تھا اور حقیقت بھی ہے کہ تعلیم اور تربیت تعلیم بغیر تربیت کے بالکل کھوکھلا انسان بنا دیتی ہے، کتابی انسان بنا دیتی ہے۔ آپ کتابوں سے دیکھیے، ہمارا جو دین ہمیں سکھاتا ہے، ہم جس پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں میں اسی کا حوالہ دوں گی، دین ہمیں سکھاتا یہ ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے قلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا،
اور اس قرآن حکیم کو انہوں نے عملی زندگی میں انسانوں کے لیے از بس کے ضروری قرار دے دیا. یہ تو نہیں کہا نا کہ بس یہ کتاب پڑھو اور کہیں جزدان میں بند کر کے رکھو. پورا اسلام اور دین جو ہے وہ عمل ہے. تو ہمارا نظام تعلیم جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جو بھی کچھ ہے, ہمارا پورا سمجھیے کہ جو ہمارا نظام زندگی ہے نا, اس میں ہم پھر بھی علم حاصل کر رہے ہیں, بچے تعلیمی کتابی علم حاصل کر رہے ہیں, لیکن تربیت کا فقدان ہو گیا ہے. اور تربیت کہاں سے ہوتی ہے؟ تربیت ہوتی ہے گود سے, گہوارے سے, گھر کے آنگن سے, اپنی درسگاہوں سے. شروعات سے بچے کا ایک ذہن بنتا ہے, اس کی تربیت ہوتی ہے, اور اس تربیت کو وہ تعلیم کے ساتھ جب ملاتا ہے تو پھر بندہ کندن بن جاتا ہے. لیکن ہماری تربیت کا بالکل فقدان ہے. اور اس میں میں کسی کو مورد الزام تو نہیں ٹھہرا سکتی, لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہمارے وقتوں میں والدین جو ہیں وہ بچوں کی کو کہتے ہیں نا کہ دو سونے کا نوالا دیکھو شیر کی نگاہ سے, تو وہ ایک تربیت کا عمل جاری رہتا تھا, اور انہیں اپنے ہی عمل سے وہ بچوں کو سکھاتے تھے. مثلا میں اگر اپنی امی کو یاد کروں تو مجھے ایک مجھے صوفیانہ ذہن کی ایک خاتون یاد آتی ہیں جو بہت سادہ طبیعت, ہمیشہ غریبوں کی مدد کرنے والی, لوگوں کا دکھ بانٹنے والی, ہمیشہ لوگوں کو دعائیں دینے والی. تو اب وہ چیز میرے اندر اترے گی نا, آئے گی مجھ میں, اور میں چاہوں گی کہ میں لوگوں کی خدمت کروں, چاہے مجھے کوئی پلیٹ فارم ملے, کسی قسم کا پلان, میں وہاں سے کچھ نہ کچھ کام کسی کے کر دوں. تو یہ آپ کی تربیت ہوتی ہے جو آپ کو آگے لے کے چلتی ہے. تو والدین پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ تربیت کریں. صرف یہ نہیں ہے کہ بہت ساری فیس دیکھے کسی بڑے اسکول میں داخل کر دینا. بنیادی جو شخصیت ہوتی ہے, فرائڈ بھی یہی کہتا ہے کہ 5 سال کے اندر آپ کی پوری شخصیت کی تکمیل ہو جاتی ہے, پورا ذہن بن جاتا ہے, تیار ہو جاتا ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے, ہم اس کے سامنے جو کچھ کر رہے ہیں بچے کو پتہ نہیں چل رہا. نہیں, وہ سارا اس کے ذہن پہ ثبت ہو رہا ہے, اور بچہ مکمل تیار ہو رہا ہے اپنے آنے والے دنوں کے لیے. تو یہ جو تربیت ہے یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر نہ ہو, میں سمجھتی ہوں یہ کتابی پڑھائی اور میں نصاب اور یہ سب اور A+ اور B+ اور بچہ فرسٹ کیوں نہیں آیا اور سیکنڈ کیوں نہیں آیا, آپ نے اگر اس کی اخلاقیات پہ توجہ نہیں دی اور اسے یہ نہیں بتایا کہ تمہاری زندگی میں تمہاری ڈیوٹی پرفارمنس کتنی امپورٹنٹ. دیکھیں ہم کہتے ہیں جی نماز روزہ زکوٰۃ, بھائی کیا ہے نماز؟ ڈیوٹی پرفارمنس سکھا رہی ہے نا آپ کو. جیسے ہی اتنے بجے کا ٹائم ہو, جیسے ہی سورج طلوع ہونا شروع ہو, جیسے ہی غروب ہونا شروع ہو, آپ کو یہ سارے عمل اس وقت پہ کرنا ہے. ڈسپلن. آپ جب نماز کے لیے نیت باندھ لیں, آپ اللہ کے حضور کھڑے ہیں, پھر دائیں بائیں آپ کو نہیں دیکھنا. تو جب آپ ڈیوٹی پہ بیٹھے ہیں تو ڈیوٹی از یور عبادت. جس ڈیوٹی آپ بیٹھے نا, آپ کی عبادت ہے کہ یہاں سے کوئی غلط بات نہ چلی جائے, کوئی غلط جملہ نہ لوگوں تک چل, کوئی غلط ایسی بات لوگوں کے ذہن میں نہ پڑ جائے جو آگے جا کر اس کی زندگی کے لیے مشکل ہو. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیوٹی ہے جو آپ پرفارم کر رہے ہیں. تو وی آل آر آن آور ڈیوٹی. ہم نے صرف فزیکل ایکسرسائز صرف ہم نے اڈیپٹ کی, ہم وہ بھول گئے کہ اصل جو ایسنس ہے وہ بیسیکلی چاہے وہ روزہ ہو, چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا نماز ہو, ان کے پیچھے جو جو اصل اسپرٹ ہے اس کی روح ہے کہ آپ کہیں بھی بیٹھیں, کوئی ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, کوئی فیکٹری میں کام کر رہا ہے, کوئی گاؤں دیہات میں کام کر رہا ہے, کوئی کسی بہت بڑے منصب پہ. اور ایک بات اور, جس کا جتنا بڑا منصب ہے اس پر اتنی بڑی ذمہ داری, اتنا بڑا احتساب بے شک اللہ کی طرف سے. کیونکہ دیکھیے غریب آدمی جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس سے اللہ تعالیٰ کتنا حساب لے گا. جس کے پاس زیادہ ہے اس سے حساب لیں گے نا. اب جس کے پاس علم زیادہ ہے اس کا حساب ہے کہ وہ اس کو منتقل کرے. بالکل. میں کل ایدھی صاحب کا ایک پرانا قول ان کی حیات میں انہوں نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا تو اس وقت میری والدہ جو تھی مجھے 2 آنے دیا کرتی تھیں اسکول جانے کے لیے, جس میں ایک آنا جو تھا وہ میرے لیے ہوتا تھا اور ایک آنا غریبوں کو بانٹنے کے لیے, غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے تاکہ ان کی. تو یہ دیکھیے کہ یہ تھاٹ بچپن سے بچوں کو دی جاتی ہے. صدیق اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ العالمین کی بات ہو رہی ہے, ایک کوئی کلام جو ہے وہ ہو جائے وقفے سے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اسی حوالے سے اور آج ہم مغفرت کے عشرے میں داخل ہو گئے ہیں. یہ رمضان تو قیامت تک آتا رہے گا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں پھر ایک بار اللہ نے رمضان میں
یہ بہاریں دکھائی ہیں۔ آئیے آپ کے عنوان کے تحت ہی میں آپ کی خواہش پر صلی اللہ علیہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین الہام جامع ہے تیرا قرآن ماما ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت رحمت بدن سانس چراغ علم و فن آئینہ رحمت بدن سانس چراغ علم و فن قرب الہی تیرا گھر الفقر فخری تیرا دھن خوشبو تیری جوئے کرم آنکھیں تیری